السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد اب حکومتیں بننے کا جو مرحلہ وہ شروع ہو گیا اور دو صوبوں کے اندر جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ آج بن گئی ہیں۔ دو وزراء اعلیٰ نے حلف اٹھا لیا ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہی نہیں پاکستان کے اندر یہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر مریم نواز شریف صاحبہ نے حلف اٹھایا ہے اور اس ایشو پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی حلف اٹھایا اور اس کے علاوہ ایک ایشو بہت اہم ہے اور وہ ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کا۔ اس ایشو کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ وہاں پر کچھ قانونی نکات ہیں جو دونوں طرف سے زیر بحث ہیں۔ ان سارے ایشوز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب خالد فروقی صاحب، جناب سعید چوہدری صاحب اور جناب نور اللہ صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ خالد فروقی صاحب، آج جو پنجاب اسمبلی کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کا ووٹ ملے وہ 220 ہیں، 220 ووٹ ملے، جبکہ 224 ووٹ ملے تھے ملک احمد صاحب کو اسپیکر کے لیے، کیونکہ وہ ہوتی ہے کاؤنٹنگ جو خفیہ بیلٹنگ ہے اور یہ شو آف ہینڈ ہوتا ہے۔ لیکن آج 220 ملے تھے، ڈپٹی اسپیکر کو 220 ملے تھے، اس کا مطلب ملک احمد صاحب جو ہیں ان کی دوسری سائٹ پر دوستیاں جو ہیں وہ کام آئی ہیں شاید۔ اچھا، اس کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہ ہے کہ آج جو اپوزیشن تھی انہوں نے بائیکٹ کر دیا ایک قسم کا الیکشن کا نا، وہ اس کے اندر انہوں نے حصہ نہیں لیا، مگر ظاہر ہے کہ جس نے اسپیکر بننا، جس نے وزیر اعلیٰ بننا تھا وہ بن گئی۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا اچھا جسچر دیا کہ جب وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہو گئیں تو ایوان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ان کی بھی اتنی ہی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں کیا، اگر یہاں پر موجود ہوتے شور شرابہ بھی کرتے تو مجھے بڑا اچھا لگتا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی پہلی سپیچ کو اور ان کی ترجیحات جو انہوں نے بیان کی؟ دیکھیں جی، ان کی پہلی سپیچ بھی بہت اچھی ہے اور پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب کی یا پاکستان کی منتخب ہونا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ جی بالکل۔ اور میں یہ صرف مریم نواز کے لیے نہیں بلکہ میں پورے پاکستان کی خواتین کے لیے آج کا دن بہت بڑا سمجھتا ہوں۔ بہت بڑا دن۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم سب لوگ بہت خوش اس بات پہ ہوتے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی پرائم منسٹر اور پورے عالم اسلام کی پہلی پرائم منسٹر وہ الیکٹڈ تھی خاتون۔ تو اس کے بعد یہ لمحہ بڑا تاریخی ہے خواتین کے لیے بالخصوص اور پاکستان جیسے ملک میں بالخصوص، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ایک میں کبھی یا جب آپ لوگ بھی ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں پاکستان میں جو ایک زندگی کی گاڑی ہے نا اس کا پہیہ تو ہیں لیکن اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکا، یہ اتنی ترقی نہیں خواتین کر سکی، بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں یا پورے جنوبی ایشیا میں جہاں خواتین تھوڑی پسماندہ زیادہ ہیں ان میں پاکستان کے بعض خطے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ بہت بڑا دن ہے اس لیے خواتین کے حوالے سے اور ان کے منتخب ہونے پہ میں تو بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک بات۔ اور جو ان کی پہلی سپیچ ہے اس میں، اچھا جو ان کا انتخاب ہے اس میں بہتر ہوتا کہ اپوزیشن اس میں شریک ہوتی۔ بائیکاٹ کر دینا پہلے دن ہی اسمبلی کے اجلاس میں یا بدشگونی رکھنا اس طرح کی یہ کوئی مناسب یا بہتر رویہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ آنے والے دنوں کے لیے اپنی ایک موڈ مزاج بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایوان میں کس طرح سے رہنا ہے۔ اچھا، اب جو بات ہے یہ کہ ان کے ووٹ 4 ادھر سے کم آپ نے بتایا، یہ تو آپ کی ہلکی پھلکی شرارت سے ہی ہے۔ نہیں دیکھیں سر، 4 ووٹ تو زیادہ نکلے ہیں ووٹوں کا اس میں کوئی اتنا زیادہ میرا نہیں خیال کہ کاؤنٹ کرتا ہوں معاملہ۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اب بطور وزیر اعلیٰ وہ پرفارم کیا کرتی ہے۔ میرے اپنے خیال کے مطابق انہوں نے جیسے کہا ان کو لوگو یا اپنا ایک ماٹو یہ رکھنا چاہیے، ان کا سلوگن ہی یہ ہونا چاہیے، یوں دوسرے لفظوں میں سب کی وزیر اعلیٰ۔ سب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی تو وہ پنجاب میں وہ جو لوگ جو ناراض بیٹھے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ان کی بھی وزیر اعلیٰ بنے گی۔ غربت ہم سب کی مشترکہ ہے، بالکل، بے روزگاری ہم سب کی مشترکہ ہے، مہنگائی سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ جب کہیں جس جگہ پہ کسی کو فائدہ پہنچ رہے ہیں تو وہ پسماندہ ہو یا درمیانے طبقے کا ہو یا اپر کلاس میں ہو، کسی ایک کو نہیں پہنچنا، سب کو اجتماعی طور پہ پہنچنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا جو فرض ہے میرے اپنے خیال کے مطابق سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ میں ان کو سب سے جو امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ پنجاب ہوتا ہے پاکستان میں کسی بھی حکمران کی کامیابی کے لیے۔ اب پنجاب میں مرکز میں ان کے چچا ہے جو مستقبل میں وزیر اعظم بنیں گے۔ بالکل ٹھیک بات۔ پنجاب میں اچھی گورننس ہوگی تو وہ ان کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی، پھر پرائم منسٹر کے لیے بھی اور پھر مسلم لیگ نون کے لیے بھی۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں، اس کو کریٹیکلی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم لیگ نون سیاسی طور پہ کچھ ڈیمیج بھی ہوئی، ہم نے سب نے دیکھا۔
ایک کمپٹیشن جو اس کا پہلے نہیں تھا، 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوتی تھی، آج نہیں ہے وہاں پہ کھڑی. اس کو دوبارہ اس سٹیج پہ لانا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے. اور وزیر اعلیٰ کیسے لائیں گے؟ گڈ گورننس کے ذریعے. اور گڈ گورننس میں جیسے انہوں نے اپنی کچھ ترجیحات کا اعلان بھی کیا ہے، مثال کے طور جیسے ایک رمضان پیکج کا انہوں نے اناؤنس کر دیا. یہ اچھی بات ہے، کچھ 70 لاکھ فیملیز اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی. لیکن آج بلکہ 3 اجلاس کر لی ہیں اب تک، جب سے آپ سے بات کروں 3 اجلاس وہ کر گئے جس میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے حوالے سے اجلاس ہے وہ سب سے پہلا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو محض رمضان تک نہیں رہنا چاہیے سلسلہ، اس کو پورا سال بلکہ تمام عرصے کے لیے وہ رکھیں کہ آپ نے جو آپ کا سسٹم ہے، جہاں جہاں فلاز ہیں، جہاں جہاں خامیاں اس میں ہیں، ان کو دور کریں اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، مصنوعی مہنگائی بہت بڑا بحران ہے، اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کام کریں. بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، تمام بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں. پنجاب میں بالخصوص دیکھیں، یہ تو اچھے اقدامات ہیں، لیپ ٹاپ دینا، وائی فائی کرنا، ای بائکس دینا، یہ اچھی باتیں ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو. اور آپ دیکھیں جتنے مرضی آپ اقدامات کر لیں، فنڈز کی کمی یا زیادتی یہ ایشو نہیں بنتا، بلکہ اوورآل ایک ٹرینڈ جو ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہیلتھ کا بحران ایک رہتا ہے. اس کو سی ایم نے جس طرح سے بھی جیسے بھی جو بھی پالیسی بنائیں، وہ اس کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے. اور اس کے ساتھ سب سے بڑا کام ایک کرنے کا یہ ہے، ہمارے سامنے ایک مثال ہے بنگلہ دیش کی، کہ بنگلہ دیش میں خواتین جو تھیں پچھلے 20 سال میں کس طرح سے وہ مردوں کے شانہ بشانہ وہ کس طرح آئی، مختلف انڈسٹریز میں وہ کیسے آئیں، ان کو جابز کیسے ملی، انہوں نے بنگلہ دیش کی ترقی میں کیا رول کیا پلے کیا. کیا پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے؟ پاکستان میں خواتین کی اگر آپ شرح نکالیں گے تو بہت کم تعداد ہے جو کہ اس تناسب سے کہ جہاں مرد کام کرتے ہیں وہاں خواتین کے لیے بھی وہ ماحول بھی ایک خواتین کو دینا ہے، خواتین کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے ہیں. آج آپ خواتین کی ایجوکیشن اور ان کے روزگار کی طرف توجہ دیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی حکومت ہو، صرف سیاسی طور پہ نہیں، اس کو ہر اعتبار سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کا ملک کو بھی فائدہ ہوگا. جو ان کا جو پہلے دن کا جو یہ انہوں نے، اور پھر دوسری اہم بات جو ہے انہوں نے جو کہی ہے کہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ان کو عملاً یہ ثابت کرنا ہوگا، وہ جائیں دیکھیں کن لوگوں کے مخالفین کے بھی جو ایشوز ہیں ان کو دیکھیں. اچھا، میں سر آپ کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سیچی سر، جو 2-3 روز اجلاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا، اور ان 2-3 روز میں جاتا رہا ہوں وہاں پہ اور میں وٹنس کرتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اپوزیشن کا رویہ جو ہے وہ پہلے دن سے بہت زیادہ جارحانہ انداز رہا ہے، اور اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ کا آج جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں اور ہم مل کر آ کے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اپوزیشن نے آج بائیکاٹ کر دیا اور واقعہ یہ ہوا کہ جناب رانا آفتاب صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا چاہ رہے تھے، پوائنٹ آف آرڈر بولنا چاہ رہے تھے، لیکن اس پر ملک احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ایسا اجازت نہیں دیتا آئین، تو آپ مہربانی کریں رانا صاحب، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اچھا، اب رانا آفتاب صاحب جو ہے نا ان کو آئین کا پتہ ہے، ان کو رولز آف بزنس کا پتہ ہے، 5ویں دفعہ جی وہ ایک یعنی وہ رولز آف بزنس بنانے والوں میں شامل ہیں، لہٰذا ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن کچھ پارٹی لائنز شاید ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہوتی ہوگی، تو رانا صاحب سمیت سب لوگ بائیکاٹ کر چلے گئے. مریم نواز صاحبہ نے یہ درخواست کی اسپیکر سے کہ آپ کمیٹی بنا کے تو پارلیمانی روایات کے مطابق ان کو کوشش کریں کہ وہ مان کر آ جائیں. اسپیکر صاحب نے وہ کمیٹی بھی بنائی، وہ لوگ گئے بھی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. میں جو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ آئینی اعتبار سے رانا صاحب کی بات درست تھی یا ملک احمد صاحب کی جو اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کی، ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت اچھا جیسچر دیا ہے، اپوزیشن کی جانب سے کوئی بہتر جیسچر آئے گا؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بائیکاٹ کر کے، یہ پہلے دن سے ان کا ایک مطالبہ ہے کہ جناب ہماری سیٹیں پہلے نمبر پہ. آج تو سیٹوں والا مسئلہ نہیں تھا، آج اور معاملے پہ وہ کہہ رہے ہیں میں پوائنٹ آف آرڈر لا رہا تھا، نقطہ اعتراض. تو یہ کہہ رہے ہیں اب یہ خبریں بھی غلط ہم چلا رہے ہیں، ہم سے مراد جو میڈیا کہ سنی اتحاد کونسل کے اتنے ارکان آ گئے. سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل میں ابھی شمولیت کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا، نوٹیفیکیشن ابھی تک وہ آزاد ہیں، ابھی تک وہ آزاد ہیں. یہ مطالبہ یہ غلط ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پوائنٹ آف آرڈر تھا وہ
انہوں نے جو کہا کہ جناب مجھے اعتراض یہ ہے، انتظامی معاملہ تھا کہ جناب ہمارے ارکان باہر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا، اس طرح کی بات میں پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کی، اور جو نقطہ اعتراض بھی ان کا یہ تھا، تو اس پہ جو انہوں نے کہا جو ہمارا قانون ہے اور رولز ہیں اور جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا، جہاں تو وزیر اعلیٰ کا مسئلہ تھا، الیکشن ہو، اس میں اور کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک بات. پوائنٹ آف آرڈر یہ وہ کوئی چیز، نقطہ اعتراض یا موقع آئین کا آرٹیکل 130 کی کلاس 2 وہ پڑھ رہے تھے. ہاں وہی سارا کچھ، اور ادھر 91 میں یہ لکھا ہوا ہے، دونوں میں، یعنی وفاق میں اور صوبے میں یہی ہے. تو یہ ان کا اور انہوں نے ایک اور پیشکش کی، ملک احمد صاحب نے جو اسپیکر، ان کا جناب یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ ریکارڈ پہ نہیں آ سکتی، آپ جو بھی بات کریں گے کیونکہ اور کچھ کاروائی ہونی نہیں، جو بھی آپ بولیں گے، جو بھی پوائنٹ آف آرڈر پیش کریں گے وہ تحریری شکل میں آ ہی نہیں سکتا. ہاں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ میرے پاس آئیں، یہیں آ جائیں، انہوں نے سامنے بیٹھ کے کہا یہاں آ جائیں اور مجھے بتا دیں کیا مسئلہ ہے، میں انتظامی طور پہ حل کروا دیتا ہوں. وہ بھی ان کا جو مطمئن نظر تھا وہ یہی تھا، شور شرابہ پہلے دن سے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ رانا آفتاب صاحب جو ہے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے یہ رولز ہیں، بالکل ٹھیک بات. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرنے کا کوئی میرا خیال ہے کہ سکون ہی رہا ہے. مریم کی تو خواہش تھی جو ان کی تقریر سے لگا کہ شور شرابہ ہو اور شور شرابے میں تقریر کروں تو مجھے اچھا لگتا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ 186 ووٹ چاہیے تھے جس نے بھی الیکشن میں وہ جیتنا تھا. اور دوسری جو رانا صاحب کی بات تھی نا کہ ہمیں بندے نہیں اندر آنے دے رہے، 103 ان کے ارکان ہیں اور 103 کے 3 پورے کے پورے اندر موجود تھے، پھر باہر کون تھے؟ جنہوں نے حلف اٹھایا وہ 103 ہے. اوکے، اچھا کچھ لوگوں نے حلف اٹھایا ہی نہیں. ہاں وہ تو الگ بات ہے نا، جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا، یعنی جنہوں نے حلف اٹھایا وہ موجود تھے، وہ موجود وہ سارے موجود ہاں تھے. ٹھیک. تو کس کو روکا جا رہا تھا؟ نہیں، اب میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے ایک اچھا یعنی جیسچر دیا ہے کہ آپ کی بھی میں وزیر اللہ ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا معاملہ، آپ یہاں پہ ہوتے مجھے زیادہ اچھا لگتا. ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات آئے گی یا وہ ادھر سے شور شرابہ ہی رہے گا؟ یار جو مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی ہے نا، یہ ان کے آپ کو جو اب نگران حکومتیں جو ہو رہا تھا، 9 مئی کے معاملات تھے، کچھ اور لوگ تھے، کچھ ان کے لوگ مفرور تھے، گرفتاریاں تھیں، ضمانتیں نہیں ہو رہی تھیں، کچھ کی ضمانتیں ہو رہی تھیں، قانون اپنا رستہ بنا رہا تھا. ان کا جو پروپیگنڈا تھا نا پی ٹی آئی والوں کا، وہ اس کے پیچھے کہہ رہے تھے یہ مریم نواز ہے. اس تاثر کو زائل کرنا بڑا ضروری ہے کہ جناب مریم نواز شاید کیونکہ وہ اپنے والد کے ساتھ نشانہ بن چکی ہیں ان چیزوں کا، جس کا الزام ان پہ لگایا جا چکا ہے، گرفتاریاں ہوئیں، اندر رہیں، سزائیں ہوئیں، بعد میں پھر بری ہوئیں. وہ میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھ جانا چاہیے. اس طرح تو ایوان چل نہیں سکتا. اور پھر یہ اتنی بڑی تعداد میں جو یہ لوگ ہیں جو حکومت میں سیکریٹری بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 220 بندے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک بات. اور پھر اگر یہ جھگڑا شگڑا کریں گے یا جو بھی اس طرح کریں گے تو کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ یہ کس بات پہ احتجاج کریں گے؟ وہ اگر موقع ہی نہیں دی رہی حکومت یا وہ مریم نواز، اور وہ مریم نواز ثابت کر رہی ہیں کہ جناب میرا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، میں تو سب کی، بلکہ وہ کہتی ہے میں نون لیگ، صرف نون لیگ کی وزیر اعظم نہیں ہوں، اپوزیشن کی بھی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بہن ہوں، اور 12.5 کروڑ عوام کی. جی بالکل ٹھیک بات، انہوں نے باتیں کی ہیں. اچھا نور اللہ صاحب، آج آپ بھی اس تقریب میں موجود تھے جہاں پر مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا. گورنر ہاؤس میں یہ تقریب ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر وہ سٹیج پر ان کو لے کے آئیں، یعنی ساتھ ہی ان کے آئیں لیکن ان کا ہاتھ انہوں نے تھاما ہوا تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا جیسچر تھا. پھر وہ جب وہاں پر بیٹھ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سامنے تشریف فرمایا، تو پھر انہوں نے اشارہ کیا، وہ کرسی آئی اور شہباز شریف صاحب کو میاں صاحب نے اشارہ کیا اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سٹیج کی طرف آئے. مریم صاحب اب تقریباً تیز وہاں سے اٹھی اور انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے بھی تو لے کے آئیں وہاں پر. تو یہ بڑا اچھا لگا. بیٹی جو ہے وہ اس طرح سے اپنے بزرگوں کا وہ احترام کرتی ہے اور ساری دنیا نے دیکھا. یہ ہماری روایت ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا وہاں پر گمان یہ تھا کہ وہ کوئی خطاب کریں گی، کوئی بات کریں گی، لیکن انہوں نے صرف سب کا شکریہ ادا کیا. بڑی سمپل سی تقریب تھی اور اس کے بعد سب لوگ جو ہیں وہ چلے گئے. اچھا وہ اس
تقریب کا ڈیکورم بھی یہی ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ اسمبلی میں ایک بڑا طویل خطاب انہوں نے کر لیا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ انتقام کی سیاست نہیں لینی، اور اپنی ترجیحات کے حوالے سے انہوں نے بات کی. یہ ایک تو روایتی طریقہ کار ہے، بزرگوں کا احترام. دوسرا میرا خیال ہے انہوں نے بڑا ایک کلیئر میسج دیا ہے، مریم صاحبہ نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی، کہ ہم اکٹھے ہیں. اور وہ جو ایک خیال ہے لوگوں کا کہ یہ نئی ہیں، پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں آئی ہیں، تجربہ نہیں ہے، تو ایسی چیز نہیں ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ 30-35 سال کا تجربہ ہے. نواز شریف صاحب، شہباز 40 شریف سال کا صاحب، تجربہ ہے سر. نواز شریف صاحب ان کی 85 میں تھے. جی، ان کی ٹیم، چیف ان کی منسٹر. فیملی، وہ جو سارا انہیریٹنس ہے وہ سارا تجربہ ان کے ساتھ ہے. اچھا، نہ صرف دونوں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، بلکہ انہوں نے اپنی والدہ کی تصویر بھی ساتھ رکھی ہوئی تھی. جی بالکل ٹھیک. اچھا، تو ایک تو وہ ایموشنل اور وہ فیملی بڑا زبردست تھا اور وہ. روایات، ان ساری چیزوں کے ساتھ، اور پھر وہ پیغام کے جیسے لوگوں نے کوشش کی، یا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا 2017 سے آن ورڈز، جب وہ پاناما سے اقامہ نکلنا شروع ہوا اور پھر جیل گئے اور بار بار گرفتاریاں ہوئیں، اس دوران میں ان کی والدہ کی وفات بھی ہو گئی. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے وہ میسج دیا کہ یہ ایک تو ہم انہیں نہیں بھولے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے. تو انہوں نے بڑا اناؤنس کر دیا کہ ہماری طرف سے کوئی انتقام کی سیاست نہیں ہوگی. اپنا انہوں نے بڑا کلیئر ویژن دے دیا ہے. اور تجربے والی جو بات ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ تجربہ بھی ان کے ساتھ ہے، تو وہ ویژن کے ساتھ ساتھ، اس پلان کے ساتھ ساتھ، ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کچھ مشکل ہوگا یہ کام. انہوں نے جس طرح پہلے دن سے، ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ وہ 2-3 میٹنگز کر چکی ہیں آج، اور اس سے پہلے بھی وہ مسلسل بریفنگز لے رہی تھی اور کام کر رہی تھی، تو وہ پوری تیاری کے ساتھ ہیں. اور وہ پوری ٹیم ان کے جو ساتھ ہے، اصل میں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ، آج پرویز رشید صاحب بھی ہر میٹنگ میں موجود تھے ان کے ساتھ. تو مسلم لیگ نواز، اسحاق ڈار صاحب جی وہ ساتھ تھے، وہ بھی ساتھ تھے. اور مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب دونوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ان کی پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. پنجاب میں ان کی مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس جو ہے نواز لیگ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. مطلب یہ صرف ایک صوبے کی حکومت نہیں ہے، آئندہ مستقبل میں انہیں حکومت ملے گی یا نہیں وہ یہیں سے پتہ چلے گا. نواز شریف صاحب کے علاوہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے تو جس طرح کے پروجیکٹس ہیں وہاں پر تو اب وہ ٹارگٹ ہوگا یا وہ چیلنج ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے لیے چیلنج ہے. وہ شہباز سپیڈ، وہ شہباز شریف صاحب کے پروجیکٹس، ان کے کام، ان کی ڈلیوری، ان کی پرفارمنس جس طرح سے تھی، وہ ساری چیزیں ان کے لیے ٹارگٹس ہیں، وہ ان کے لیے چیلنج ہے، انہوں نے پورے کرنے ہیں. ان کا مقابلہ ایکچولی اپنے چچا جان کے اپنے ساتھ چچا ہے. جان سے. اور ریسنٹ پاسٹ میں جو وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کا رہا ہے وہ بھی بڑا زبردست پیریڈ رہا ہے. وہ بھی بڑا انہوں نے بھی جس طرح سے یہ تو کام گوھر جو کیا آپ ہے، بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اگر ان کا مقابلہ ہوتا ہے اپنے چچا سے، یا ان کا مقابلہ اس سچویشن، اس معاملے میں کہ بطور وزیر اعلیٰ بہتر پرفارم کون کرتا ہے. پنجاب میں پرفارم جو کرنا ہے نا جی، یہ پورے پاکستان کو چلانے کے برابر ہوتا ہے. اور پنجاب میں پرفارم کرنے کے لیے حالات بھی ان کو اچھے ملے ہیں، کیونکہ مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے. بالکل ٹھیک بات. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب پنجاب میں مسلم لیگ نون مضبوط ہوئی تھی تو، اور جب بہت زیادہ کام ہوئے اور جس کو شہباز سپیڈ کا نام دیا گیا، وہ وقت وہ تھا جب مرکز میں اوپر نواز شریف صاحب تھے اور پنجاب میں شہباز شریف تھے. بالکل ٹھیک بات. سیم وہی ٹیم اسی طرح سے آ گئی، صرف یہ ہے کہ وہ مرکز میں چلے گئے پنجاب کی بجائے اور یہ پنجاب میں. اچھا، اب ان کو ایک اور بھی فائدہ بڑا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت کوئی حکومتی عہدہ قبول نہیں کیا. جو گورننس کا ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو ان کا اپنا ماڈل ہے، جو طریقہ کار ان کا ہے، طرز حکمرانی ان کا جو رہا ہے، وہ بڑا لوگوں کو پسند آیا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں کو، نواز شریف صاحب نے لوگوں کو کس طرح سے یعنی جا کے ان کے کام کیے، کیا انہوں نے پالیسیز دی. وہ جو پالیسی تھی نا ملک کی ترقی کی، بیسیکلی وہی کامیابی کی وجہ بنی تھی شہباز شریف صاحب کے لیے بھی. اب یہ ساری سپرویژن، ساری مانیٹرنگ، ساری گائیڈنس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ کو بھی ملے گی. ان کا یقینی طور پہ وہ اچھا پرفارم کر سکتی ہیں، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ایک بات سر انہوں نے اور کی ہے جی، اور وہ بات بڑی زبردست بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں. انہوں نے کہا کہ ظلم اور انتقام کا نشانہ بنانے والوں کی شکر گزار، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید انہوں نے اصل میں ان 2-3 لفظوں میں وہ پوری پولیٹیکل ہسٹری جو تھی پچھلے 10 سال کی، وہ انہوں نے ساری بیان کر دی نا. 18 کے بعد بالخصوص جس طرح کا پاکستان میں جو دور ہمیں دیکھنے کو ملا، آج ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر جب کوئی بھی پولیٹیکل ورکر اٹھ کے شکوہ شکایت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی بعض اوقات اپنے ان لیڈروں کی جنہوں نے یہی سارا کچھ کرتے اپنا وقت گزار دیا.
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب 18 میں حکومت بنی تھی، کیا کیا اس حکومت کے بننے میں کیا کیا اجزاء شامل تھے، اور اس کے بعد اجزائے ترکیبی سارے ترکیبی کیسے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح اپنے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کے خلاف کیا کارروائیاں نہیں کی، جو کچھ اس دوران ہوتا رہا یہ سارے کے سارا جو ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے انہوں نے مریم صاحبہ نے کہا ان کو یہ سارا کچھ بھلانا ہوگا، بھلا کے وہ آگے بڑھیں گی. ایکچولی انہوں نے میں خیال بھلا ہی دیا ہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کی شکر گزار ہوں، اور میرا خیال ہے یہ بات انہوں نے اس سینس میں کی ہے کہ اگر وہ یہ سارا کچھ نہ کرتے تو میں اس مقام پر نہ پہنچ پاتی، میں اپنے آپ کو جلد نہ پہنچ پاتی، اپنے آپ کو ثابت نہ کر پاتی، میرے اندر اتنی ہمت نہ آتی. ظاہر ہے یہ جو ان کا پارلیمانی سیاست تو بہت پہلے شروع کر سکتی تھی، یہ عملی سیاست بہت پہلے شروع کر سکتی تھی. وہ تو شروع ہوا جب ان کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے جب پھر والد صاحب کی جگہ کمان سنبھالی، سہارا دیا والد صاحب کو، وہ ساری چیزیں وہ یاد آتی ہیں بندے کو. اب یہ جب یہ حلف اٹھانے کے بعد یہ دوبارہ اپنے والد صاحب کے پاس پہلے پہنچی ہیں، حلف اٹھانے کے بعد ڈائریکٹ حلف اٹھانے نہیں پہنچی، وہاں پہلے والد صاحب کے پاس اپنے پہنچی. وہ جو باتیں پہلے یہاں ہو رہی ہیں کہ جناب بزرگوں کا انہوں نے احترام، ثابت کیا نور اللہ صاحب کہ جب ان کے والد صاحب کو یعنی گرفتار ہونا تھا وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لنڈن سے جہاز میں بیٹھی ہیں اور آگے ساتھ گرفتاری دے دی. یہ انہوں نے آج بھی کہا کہ میں والد صاحب کے سامنے گرفتار ہوئی، میں نے اپنے سامنے والد صاحب کو گرفتار ہوتے دیکھا. اچھا یہ ساری چیزیں تو ہیں. مجھے ان کی جو میں تیاری کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ایک پوائنٹ آپ دیکھیں، بظاہر وہ بہت چھوٹا سا ہے، فیل نہیں ہوتا عام طور پہ. انہوں نے جس طرح سے اپنا حلف پڑھا اور باقی ساری چیزوں میں جس طرح سے وہ چلی ہیں، کہیں کوئی وہ فمبل نہیں تھا، کہیں کوئی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ لفظ نہیں بول سکتی تھی، یا جس طرح سے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، کہ لوگ اپنا حلف پڑھتے ہوئے انہیں وہ لفظ نہیں بولے جاتے ان سے. حالانکہ اس میں صرف اتنی سی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ پہلے وہ دیکھ لیا جائے تو وہ زیادہ آسانی ہو سکتی ہے. اچھا تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ انہیں پراپر گائیڈ لائنز پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ان سے چیزیں ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہیں. اچھا سب لوگوں کے ساتھ ٹیمز موجود ہوتی ہیں، گائیڈنس دینے کے لیے، بریفنگز دینے کے لیے ٹیمز ہر آدمی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. اب یہ مین سیٹ پر آنے والے اس لیڈر کی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کی بات سننے کو تیار ہے یا نہیں تیار ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں گی، تو وہ بینگ ینگ لاٹ میں سے ہوتے ہوئے اور فرسٹ ایکسپیرینس کے طور پر نہیں ہوگا، ان کا بڑا ایکسپیرینسڈ اور میچور ہمیں بیہیویئر نظر آئے گا. جس طرح سے یہ آج کا دن اور پچھلے کچھ دنوں میں ان کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز اور گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ میٹنگز، اور آج بھی کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ میٹنگز اور دیگر میٹنگز جو چل رہی ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ وہ بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہیں. وہ اور سوچ کے آئی ہیں کہ بہتر میں نے پرفارم کرنا ہے. انرجیٹک تو ہیں، جی بالکل شروع سے ہیں. اور دوسری ایک بات جو ہے انہوں نے جو کہا نا، یہ رمضان پیکج کی بات ہو رہی ہے کہ عام طور پہ سب سے بڑا امتحان جو ہوتا ہے شروع میں ان کے اوپر آ پڑا. رمضان میں ایک مصنوعی قسم کی اس وقت ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں اور واپس آگے تو اسی پر بات کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا، سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सईद चोइस साहब को बात कर रहे थे, दरमियान में ब्रेक आ गई। चोइस साहब वो अपनी बात कंप्लीट करें, फिर वो मुराद अली शाह साहब जो तीसरी बार वज़ीर-ए-आला सिंध मुंतखब हुए हैं उनके बारे में बात करनी। वो ये कि जो उन्होंने रमज़ान पैकेज का मैंने कहा रहा था कि एक मुश्किल काम होता है, मसनूई एक तरह से महंगाई हो जाती है, फिर सकीरान दोज और बड़ी सारी चीज़ें इसमें आपको पता ही है, आपके इल्म में ही है। इवन ये कि समोसे और पकौड़ों की कीमत बढ़ जाती है। जी बिल्कुल ठीक बात। ये एक तो ये, और दूसरी जो मैं कह रहा हूँ जो काबिल सताइश बात है, उन्होंने कहा जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी दहलीज पर उनको जो है वो उनका हक पहुँचाया जाएगा। अब मुस्तहिक लोग जो हमारे यहाँ जो मसलन ये कोई सहूलत कार्ड शुरू में जब आया था नवाज शरीफ के दौर में, सॉरी वो सेहत कार्ड, उसके लिए कुछ लिमिट मुकर्रर थी। इसी तरह जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके लिए लिमिट मुकर्रर है, और मुस्तहिक लोगों के लिए लिमिट मुकर्रर है कि उनकी 25,000 आमदनी हो महाना, 30,000 हो। जी। इन्होंने जो बात की है कि जो 60 और 70,000 रुपए महाना कमाते हैं, वो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि वो मुस्तहिकीन में शामिल है। ठीक हो गया, जिनके लिए रियासत जो ये है वो बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। बहुत बड़ी तादाद जो है वो बन जाती है। और वो जो रमज़ान वाला मामला है वो पहला लोग कहते हैं आजमाइश यही है। तो वो जो जाने वाली हुकूमत है वो 9 खरब रुपया सरप्लस छोड़ गए। मोहसिन नकवी साहब ने जो आखिरी मुलाकात की है सहाफ़ियों के साथ अपनी, उसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब ये,
اور میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے اگر کوئی مشکل سرپلس ہوگا۔ 9 خرب روپیہ ہے میرے خیال یہ کافی مدت کے بعد ہی ایسا گوہر ہوگا۔ صاحب جو کم از کم انکم اس وقت پنجاب میں دی جا رہی ہے، یہ پورے پاکستان میں جو کم از کم انکم وہ کتنی ہے؟ 32,000 32,000 روپے یا 35,000 روپے تک ہے، تو وہ 60-70 ہزار سمجھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مہنگائی کس حد تک کس حد تک آگے بڑھ چکی ہے۔ مہنگائی کس حد تک آگے بڑھ چکی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے سٹیپ کے طور پر وہ لوگ جو سب سے کم آمدن میں شمار جن کا ہوتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہونا چاہیے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے صحت کارڈ شروع کیا، وہ صحت کارڈ میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ان سے کہ انہوں نے ہر کسی کے لیے جاری کر دیا بھئی اب جس بندے کی انکم بہت زیادہ ہے، جو مستحق نہیں ہے، اس کو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں 2 نمبری بہت ہوئی، جو 2 نمبری بہت ہوئی، لوگوں نے آپ کے کس طرح اس کا غلط استعمال کیا۔ وہ انشورنس والے اور دونوں ملے ہوئے اب جو لوگ والے۔ جن لوگوں کو ضرورت ہے نا بنیادی طور پہ، پہلے ان کی طرف جانا چاہیے۔ اب یہاں بھی مریم صاحبہ کو جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں، جو انتہائی کم آمدن والے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اس سے بھی کم انکم والا ہے، ایک اس سے بھی کم طبقہ ہے جو بے روزگار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 3-4 نیچے وہ طبقات ہیں جن تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب جو ہے اپنی بیوروکریسی کے اعتبار سے سب سے مضبوط صوبہ ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ کسی بھی وزیر اعلیٰ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی کے حصار میں نہ آئے، اگر وہ اس سے باہر نکل کے کام کرتا ہے، اور پولیٹیکل سی ایم جو ہوتا ہے نا، اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پولیس اور بیوروکریسی کا جو ایک حصار ہوتا ہے اس سے باہر نکلے، پبلک تک اس کی براہ راست ایکسیس ہو۔ اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ایسے ونگز ہوتے ہیں جو کہ پتہ کرتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے مسائل ہیں اس وقت جن کو ایڈریس کیا جانا ہے۔ جب آپ کے لوگوں کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے Communication فروخی صاحب، آپ کو بالکل۔ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ پتہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، لوگوں کو صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں، اور تعلیم کی کیا حالات جا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ دیکھیے نا گور صاحب، ایک کام کریں نا، آج جتنے تعلیمی ادارے پنجاب میں ہیں، ہم کیوں یہ زیوم کر کے بیٹھے ہیں کہ سرکار انہیں چلا نہیں سکتی؟ ہم کیوں ان تعلیمی اداروں کو واپس کر رہے ہیں کہ آپ جائیں نجی تنظیموں کو دے رہے ہیں کہ یہ وہ چلائیں ان تعلیمی اداروں کو؟ یہ پالیسی تبدیل ہونی چاہیے۔ تعلیمی ادارے حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت خود تعلیم پرووائڈ کرے۔ دنیا بھر میں حکومتیں ایسا کرتی ہیں، اور پاکستان میں یہ سلسلہ بہت عرصہ طویل عرصہ چلتا رہا۔ نہیں، پاکستان کا آئین کہتا ہے جی کہ تعلیم اور صحت اور سیکیورٹی جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے، مریم نے یہ کہا، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں وہ دانش اسکول بڑا اچھا پروجیکٹ تھا، بڑا اچھا پروجیکٹ، اور لیکن وہ سر ہر ضلع اسکول میں- دانش اسکول ہونا چاہیے نا۔ ہر ضلع میں نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ دانش اسکول تھا ان لوگوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، اس طبقے کے لیے تھا وہ۔ سر یہ جو مسلم وہ ماڈل ہائی میرے اور اسکول آپ کے ہے، بچوں جو کے لیے نہیں تھا۔ میری بات سنیں، جو مسلم ماڈل ہائی اسکول ہے، جو سلیم ماڈل ہائی اسکول ہے، جو سینٹر ماڈل ہے، یہ بھی تو ان لوگوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے۔ نہیں، دوسری بات یہ ہے نا، دیکھیں نا کہ کتنے بچے معیار کیا ان دیا اسکولوں سے آئے، کتنے بچے پاکستان میں بیوروکریسی ہو یا کسی بھی فیلڈ میں وہ انہی اسکولوں سے آئے نا، جو گورنمنٹ کے اسکول سے۔ سر میرا خیال ہم چاروں لوگ جو ہیں انہی اسکولوں سے انہی آئے۔ اسکولوں سے آئے۔ سو ان لیکن اب اسکولوں یہ کی trend change بھی ہوا ہے۔ ان اسکولوں کی تعداد کم کرنے کی بجائے ان اسکولوں کے سی ایم کی کامیابی یہ ہوگی سال کے بعد 2 سال کے بعد جب وہ کبھی جائزہ پیش کریں تو وہ بتائیں کہ ہم نے اتنے نئے تعلیمی ادارے قائم کر دیے، اتنے نئے ہم نے نہیں، ہاسپٹل انہوں نے قائم کہا ہے کر میں دیے۔ تعلیم کا جو فرق ہے نا، یہ بہت اہم معاملہ امیر ہے، اور غریب کی تعلیم کا وہ ختم کروں وہ ختم کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اچھا تبھی ختم ہو سکے گا۔ دیکھیں یہ نا تعداد میں بہت زیادہ ڈفرنس آ گیا ہے، وہ گیپ بہت زیادہ ہے پرائیویٹ سکولز میں اور نجی سکولوں میں۔ پچھلے 15-20 سال میں سرکاری سکولوں کے نئے سکولز بننے کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم، بلکہ کم ہو گئی۔ اچھا بلکہ کم ہو گئے، جو پہلے سے موجود سکول ہیں وہ بھی کم ہو گئے، بلکہ جو کالج سے وہ تصویب ہی نہیں ہوئی۔ اور یونیورسٹیز تو بنی ہے لیکن سکولز اور کالجز تو گورنمنٹ لیول یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی پرائیویٹ بنی ہیں۔ سرکاری سطح پہ سکولز اور کالجز آبادیاں بڑھ گئی ہیں، شہر پھیل گئے ہیں، لیکن ان میں نئے سکول اور کالجز نہیں بن رہے ہیں۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سرکاری ہاسپٹلز بھی نئے نہیں بنتے ہیں، بہت کم ہے، ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ جہاں تک بیوروکریسی کی بات ہو رہی تھی، آپ یہ دیکھیں پچھلے 22 سال میں 2002 سے آنورڈ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ سوائے ایک عثمان بزدار صاحب کے کوئی بھی ایسا کمزور وزیر اعلیٰ تھا جو خود سے کچھ نہ کر سکتا ہو یا خود سے اگریسو اس نے اپنا کام کر کے نہ دکھایا ہو، بس وہ ایک پیریڈ بیچ میں ہے۔ ادروائز وزیر اعلیٰ کے پاس بہت گنجائش موجود ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس ٹیم ہے، ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوگی، تو انہیں یہ ساری چیزوں میں صحت اور تعلیم خاص طور پہ 2 چیزیں جو ہے 2 شعبے، ان پہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور شعبہ جو نگلیکٹ ہو گیا، شہباز شریف صاحب نے جس پر کام کیا تھا، صاف پانی پروجیکٹ۔ اگر پینے کا صاف پانی لوگوں کو مہیا کر دیا جائے
تو ہمارا صحت کا بجٹ اور صحت کا برڈن جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا، ہاں، وہ کم ہو ٹھیک ہے، جاتا ہے. صحیح بات تو ہے. وہ صاف پانی کمپنیز بھی بنائی گئی اس تھی، طرح لیکن بھی اس پہ اس کام طرح نہیں بھی ہو ان کو سکا. توجہ دینی چاہیے. میرا خیال لیکن ہے میں ان اس طرح ساری چیزوں بات پہ یہ توجہ کرنا دینے کی چاہتا ہوں ضرورت ہے. نور اللہ صاحب، خالد فروکی صاحب سے کہ مراد علی شاہ صاحب تیسری بار وزیر اللہ منتخب ہو گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا انتخاب کیا، حالانکہ وہاں پر اور بہت سارے قابل لوگ موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے مراد علی شاہ صاحب کو انہوں نے آپ کے خیال میں تیسری بار وزیر اللہ بنایا ہے؟ میرے خیال کے مطابق پیپلز پارٹی جو مستقبل کی سیاست ہے اس میں سندھ پر بہت ڈیپینڈ کر رہی ہے. جو لیگ کی چیزیں ان کو دور کرنے ویسے کی تو انہوں کوشش. نے ماضی کی سیاست میں بھی سندھ پہ ڈیپینڈ کیا. نہیں، سندھ پہ ڈیپینڈ کیا نا. اب دیکھیے، اب پیپلز پارٹی کچھ تھوڑی اوپننیس آئی اور انہوں نے اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے کہ آپ پہلے پچھلے کچھ عرصے میں ان کو موقع نہیں تھا یہ، اب ان کو موقع ملا کہ وہ پورے پاکستان میں، جیسے کہ پہلے کبھی ماضی میں پیپلز پارٹی سیاست کرتی تھی، آپ دیکھیے کہ پنجاب میں ان کو پوری ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ملی. اب اگر دوبارہ سے یہ معاملہ آتا ہے تو ماڈل آپ کو دینا پڑے گا سندھ کا. اگر آپ سندھ کا اور پنجاب کا اس طرح سے تقابلی جائزہ لیں گے تو یہ بڑی ایک صحت مند بات ہے. وہاں پہ ان کو ایک تجربہ کار سی ایم کی ضرورت تھی اور یہ میرے اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے، تاکہ سندھ میں وہ کیونکہ 2 ٹینیور گزار چکے تھے، اب وہ تیسرا اس وقت تجربہ کرنے کی بجائے دیکھیں نا، قائم علی شاہ صاحب نے بھی وہاں پہ 3 ٹینیور گزارے. لیکن قائم علی شاہ صاحب کی آخر میں آ کے تو کچھ اپنی ان کی ایج کی وجہ سے صحت کے معاملات تھے تو وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے. لیکن مراد علی شاہ کے بارے میں نے تو جو سندھ کے جو بیوروکریٹس ہیں ان سے بھی یہ سنا کہ ان جیسا ایکٹیو وزیر اعلیٰ پورے پاکستان میں کوئی نہیں تھا. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ شہباز شریف صاحب ذاتی طور پہ مراد علی شاہ کو پسند کرتے رہے. شہباز شریف صاحب نے کہا بھی کہ بھی یہ شخص بہت کام کرتا ہے، ان کو وہ بطور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بہت پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اچھی بات ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے. اب وہ مراد علی شاہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہم پنجاب میں جن چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہی چیزیں اگر سندھ میں ہوتی ہیں، سندھ کے عوام پر ان کا پورا بجٹ خرچ ہوتا ہے اور کراچی پہ، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ یہ بہت کام کیا ہے. پانی سرپار کے علاقے، وہ جگہ جہاں پانی کا جو انہوں نے بندوبست، اور وہاں پھر وہ انہوں نے جو بجلی کا معاملات تھے، جو سولر پینل ٹائپ، اور پھر ہاسپٹل ایسی جگہوں پہ یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے ایسے ہاسپٹل بنا دیا جہاں سے باقی صوبوں سے ورلڈ کلاس جو ہے وہاں پہ علاج میسر ہے اور بالکل فری ہے. پنجاب سے لوگ پھر سیلاب کے دوران جو گھروں کا ان کا پلان ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے، بن رہے ہیں اور مل رہے ہیں لوگوں کو، بحالی پروگرام، وہ سارا انہوں نے جو کام کیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے، وہ بھی قابل ستائش. اچھا، میں ایک بات اور جو مریم صاحبہ کے حوالے سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 ان کو کام جو ہے بہت جلدی میں کچھ ان کو فوری طور پہ ترجیحی بنیاد پر، جلدی میں نہیں ترجیحی بنیاد پر کرنی چاہیے. ایک تو دیکھیے کہ بجلی سستی نہیں آپ کر سکتے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے، لیز دینے کی کوشش کریں گے. اس کی جگہ پہ سولر والا جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اس کو پریکٹیکلی شروع کیا جائے. اور سولر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑے بڑے یونٹ لوگوں کے گھروں میں لگوانے ہیں. آپ جتنی جس کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا کہ بعض تنظیموں نے، جو فلائی تنظیمیں تھیں، این جی اوز تھیں، انہوں نے شمالی علاقہ جات میں لوگوں کے گھروں میں سولر کی سہولت انہوں نے فراہم کی. پنجاب میں حکومتی سطح پر جو ایک عام کم آمدن والا شخص ہے، اس کو سب سے بڑا ریلیف آپ دے دیں کہ اس کو بجلی کے بل سے آپ نجات دلائیں یا کم کر دیں اس کا، تو اس کو سولر دیں اور اس کی وصولی کریں. اور دوسرا، مکان جو ہیں کم آمدن والے لوگوں کے لیے مکان بنانا، جو آپ نے تعلیم اور صحت کی بات کی نا، اسی طرح مکان، گھر جو ہے، رہائش جو ہے، یہ دینا بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. چھوٹے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے وزیر اعلیٰ کی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ان کے لیے یہ گھر جو ہیں وہ فراہم کریں. یہ جو تھا نا لیپ ٹاپ پروگرام جب شروع ہوا تھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے جو ہائی کلاس نمبر لینے والے تھے ان کو وہ لیپ ٹاپ تھے، اس سے نیچے انہوں نے سولر پینل دیے تھے. اس میں ایک لیمپ ہوتا تھا اور ایک پنکھا چلتا تھا. ایسی بات. وہ میں نے کئی ایسے علاقے دیکھے ہیں جہاں بجلی نہیں تھی دیہات میں، اچھی اسکیم، وہاں لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا بچوں نے. اچھی بات ہے. یہ اس طرح کے بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مریم ناشی صاحبہ اس طرح کے اور بھی کام کریں گی. آپ وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ دیکھیں، تجربہ تو ان کے اسپیکر سندھ اسمبلی کا بھی تھا، انہوں نے تبدیل کیا، نئے اسپیکر کو لے آئے. اصل مسئلہ ان کی پرفارمنس ہے.
جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں کنٹینیو کرا رہے ہیں پرفارمنس ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہے, جس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, وہ اسی لیے انہیں کنٹینیو کر رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی وہ چوائس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو پروجیکٹس ہیں, جیسے سولر کے حوالے سے بات کی, تھرپارکر میں تھر کے ایریاز میں پانی کے حوالے سے سڑکیں وہاں پر بہترین بن گئی ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر اچھا بن گیا ہوا ہے. ایون جب ضرورت پڑتی ہے کوئی قدرتی آفات سمجھ لیں, بارشیں سمجھ لیں, سیلاب کا جو واقعات ہوئے ہیں, اس میں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ خود وہ جاگرز پہنے ہوئے اور اپنی ٹراؤزر یا شلوار اونچی کی ہوئی اور وہ پانی میں کھڑے ہوتے تھے. جو شہباز شریف صاحب کا سٹائل تھا پنجاب میں جب ہم انہیں دیکھتے تھے, وہ بلکہ اسی طرح سے وہ بھی بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. صاحب نے بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی. ہاں, تو لیکن وہ ٹرین ہو رہے تھے نا, تو وہ ٹرین ہو نہیں سکے شاید, وہ سارا مینج کر کے جاتے تھے اور پھر وہ پکڑے گئے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا ابھی تک, اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید صدر صاحب نے کہا ہے کہ جناب ابھی تک وہ معاملہ حل نہیں ہوا چکے, لہٰذا مخصوص نشستوں والا, لہٰذا ابھی اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. اور یہ محض زبانی طور پہ سمری واپس آ گئی. لیکن اس کے بعد اگلی بات یہ ہوئی ہے کہ جناب جو راجہ صاحب ہیں, جو اسپیکر ہیں, انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے ذرائع کے مطابق کہ ہم اجلاس بلا رہے ہیں. اس پہ ذرا تھوڑی سی قانونی اور آئینی پوزیشن واضح کر دیں. جو آئین ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے, پہلے بھی یہاں آپ کے پروگرام میں اس پہ بات ہو چکی ہوئی ہے کہ الیکشن پولنگ کے بعد, پولنگ ڈے کے بعد 29واں دن جو ہوگا, سوری 21واں دن, پھر میں بھول گیا, 29 فروری بنتا ہے, 21واں دن جو ہوگا اس دن اجلاس ہوگا پہلا اس الیکشن کے بعد. یہ آئین کا آرٹیکل 91 یہ کہتا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے صدر کو یہ اختیار ہے کہ صدر اس سے پہلے بھی بلا سکتے ہیں. جی جی, 29 سے آگے نہیں جا سکتا, 29 فروری سے 21ویں دن سے آگے نہیں جا سکتا. ہر حال میں 21ویں دن ہونا ہی ہونا ہے. اس کے لیے جو آئین ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب صدر بلا سکتا ہے, کچھ کہتے ہیں وہ آئین جو ہے وہ اسپیکر کو منع نہیں کرتا, روکتا نہیں ہے. اسپیکر اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ جناب صدر بلائے گا, اسپیکر بلائے گا. وہ اجلاس ہونا ہے, اس کو ظاہر ہے پھر جو پرزائڈ کرنا ہے وہ اسپیکر نے کرنا ہے. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہوتے ہیں نا, آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت وہ لکھا ہوگا پاکستان کا ایک صدر ہوگا جو مملکت کا سربراہ ہوگا, اور وہ جمہور کے اتحاد کا نمائندہ ہوگا. وہ کسی کا نہیں ہوتا. ان کا جو ہے انہوں نے کسی کی سائیڈ نہیں لینی ہوتی. بلکہ یہ زرداری صاحب والا جو کیس ہے 5 رکنی بینچ نے ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا جناب وہاں پارٹی میٹنگز نہیں کر سکتے ایوان صدر میں, تو پھر یہ منع بھی ہوگا. پارٹی کے انہوں نے میرا خیال پارٹی بھی وہ سربراہی بھی سائیڈ پہ ہو گئے تھے, سائیڈ پہ ہو گئی, چھوڑ دی تھی. تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب ایوان مکمل نہیں ہے. ایوان کبھی بھی پہلی جو اجلاس ہوتا ہے الیکشن کے بعد وہ کبھی بھی ایوان مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک بات ہے, کچھ لوگوں نے جیتے ہوتے ہیں. 336 اس وقت ٹوٹل رکنیت ہے, سیٹیں ہونی چاہیے 336 بندے, پہلے 342 تھے. کبھی 342 بندوں کا پہلا اجلاس. اس کی وجہ یہ ہے نا کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے 2 سیٹیں جیتی ہوتی ہیں, وہ ایک سیٹ چھوڑ دیتے ہیں, کچھ جگہ پہ الیکشن ہوا نہیں ہوتا. تو یہ کوئی بات نہیں. اور دوسری بات وہی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جناب وہ کن کے لیے سیٹیں مانگ رہے ہیں کہ جناب یہ سیٹیں پہلے فل ہو جائیں. وہ اگرچہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے, لیکن میرا جو خیال ہے جو ان کا کیس ہے پی ٹی اے والوں کا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والا, اور اس کی بنیاد پہ سیٹیں مانگنے کا, مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی, میرا خیال ہے ان کا کیس بہت کمزور ہے. اس کی دو, ایک قانونی اور ایک آئینی. جو آئین کا آرٹیکل ہے 51 وہ یہ کہتا ہے, وہ جس میں یہ لکھا ہوا نا کہ 3 دن کے اندر شامل ہوں گے, وہ کس سے متعلقہ ہے؟ وہ ہے مخصوص نشستوں سے متعلقہ. جی وہ ای او ڈی 6 کا جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب سیٹوں کا تعین ہوگا تناسب کے حساب سے, لیکن اس سے پہلے اگر کوئی لوگ ان جماعتوں میں شامل ہونا چاہیں, یعنی کہ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں, جو پارلیمانی پارٹی کے اندر ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جو سنی اتحاد کونسل ہے یہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں. حامد رضا صاحب جو جیت کے آئے ہیں وہ آزاد جیت کے آئے, وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑ کے آئے. ایک یہ, اور دوسرا جو قانون ہے, قانونی پوزیشن, وہ الیکشنز ایکٹ 104, اس میں بھی انہوں نے فہرست دینی تھی, کاغذات نامزدگی ہوتی. ابھی تک تو جو لسٹ دی ہے کہ جناب یہ سیٹیں میں دے دیں, ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے.
ٹھیک بات ہے. वो ظاہر تو یہ ایک نیا پروسیس ہے. اور آج میرے کل اس کا وہ جو نا فل بینچ کہہ لیں آپ بیٹھ رہے ہیں 5 رکنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, وہ اس معاملے کو دیکھیں گے. اور مجھے یہ سچی بات ہے قانونی طور پہ یہ کمزور, ان کی اچھا، پوزیشن مجھے کمزور لگتا ہے ہے. انہیں مل جائیں گی سیٹس. آپ یہ دیکھیں کہ یہ الیکشن کمیشن قانون نے کو دیکھنا کہ سیاست کو دیکھنا. ہاں میں اسی بیس پہ کہہ رہا ہوں. آپ نے قانونی نقطہ بتا دیا نا. میں اب جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے جب تمام پارٹیز کو ایلوکیشن کی ہے تو کچھ سیٹس روک لی ہیں, اور وہ تقریباً اسی تناسب سے روکی ہیں کہ اگر وہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یا جو بھی نیا گروپ بنے گا ان کو دی جا سکتی ہیں. تو اس میں ممکن ہے کہ یہاں سے ہو جائے, اور اگر یہ فوری نہ بھی ہوا تو اس کے بعد عدالت میں بھی جانے کی آپشن ہوگی. میرا خیال ہے یہ ایسا ممکن ہے کہ انہیں سیٹیں مل جائیں گی. خالد روکی صاحب, یہی بات ایکچولی اس دن سبطین خان صاحب جو سابق اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, جب وہ اجلاس چیئر کر رہے تھے تو یہ اعتراضات آئے تھے رانا آفتاب صاحب کی طرف سے کہ جناب ہمیں پہلے سیٹس تو ہماری دے دیں. تو اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو یہ معاملہ جو ہے وہ 1-2 دن میں ریزالو ہوتا دکھائی دیتا ہو تو پھر تو چلے میں کہوں کہ تھوڑا سا ہمارے پاس کشن ہے. ہمیں آئین نے جو 21 روز کی بات کی ہے تھوڑا سا ہمیں کشن دیا ہوا, تو میں اس کو آگے لے جاؤں اجلاس کو. لیکن مجھے پتا ہے اس بات کا کہ یہ معاملہ 1-2 روز میں طے نہیں ہونا, اور یہ سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا. اس لیے آپ ڈیلے نہ کریں اور چیزوں کو آگے بڑھنے دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیے, جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا اور اسپیکر نے یہاں پہ فیصلہ کر دیا تو یہی چیز لاگو ہوگی مرکز میں بھی. قانون ایک جیسا ہوتا ہے نا. پنجاب سندھ میں بھی ہو گیا سر, سندھ میں بھی ہو گیا. وہاں پہ جو یہ معاملہ ابھی مخصوص سیٹوں والا چل رہا ہے, یہ الیکشن کمیشن میں فوری طور پہ تو یہ نہیں حل ہونے والا. یہ معاملہ چلے گا ابھی, تھوڑی سی اس میں سیاست کی بات اور ہو سکتی ہے کہ ابھی یہ معاملہ چلے گا, اور یہ معاملہ مجھے حل ہوتا نظر نہیں آتا جب تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہو جاتے. سینٹ کے الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد کہیں کورٹس میں سے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تب تک جا کے حل ہو جائیں گی. لیکن ابھی جو پی ٹی آئی کی جو اپنی پالیسی رہی ہے وہ پرانے موڈ میں رہے, پرانے مزاج میں رہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے, ہم جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے. وہ نہیں ہوا. اب قانون اور آئین کے مطابق معاملات جو ہیں چل رہے ہیں. جہاں جہاں انہوں نے جیسے انٹرا پارٹی الیکشن ان کے تھے تو اس میں بھی وہ ڈیلے اسی لیے کرتے رہے نا کہ ہمیں کس نے پوچھنا ہے, تو تب بھی نہیں پوچھا. اب یہ یہاں بھی آ کے تو جیسے ابھی سعید چودھری بات کر رہے تھے کہ کیونکہ کئی جگہ پہ انہوں نے وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے, آپ پہلے اس سے تو پوچھ لیں کہ اس کا سٹیٹس ان سیٹوں کے بارے میں کیا ہے. جب اس کی پوری وہ اس میں کیس سنا جائے گا, الیکشن کمیشن میں کیس سنا جائے گا, تو پھر ہی جا کے سیٹوں کا فیصلہ ہونے. پر مجھے یہ معاملہ جو ہے فوری طور پر حل ہوتا نظر نہیں آتا. یہ معاملہ اس کے بعد چلا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں, میرا خیال ہے یہ اور وہاں سپریم کورٹ میں جا کے یہ پہلے معاملہ ویسے صدارتی انتخاب اس سے پہلے آ رہا ہے. صدارتی انتخاب اس سے پہلے 9 مارچ وہ تو ظاہر ہے, صدارتی انتخاب ہونا وہ ہے. میں تو یہ دیکھیں معاملہ تھوڑا سا گمبھیر ہو جائے گا پھر معاملہ بالکل کیونکہ صدارتی انتخاب سے پہلے جو ہے جو ان کا الیکٹورل کالج ہے اس کی تعداد تو کمپلیٹ ہونی چاہیے نا. نہیں وہ کمپلیٹ ہے, وہ کمپلیٹ ہے. اس کے جو ہے پارلیمنٹ یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی اور چاروں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ موجود ہونی چاہیے. یہ نمبرز آگے ہاں, پیچھے اور جو آئین ہے نا 41 آرٹیکل صدر کے متعلقہ, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدھ صوبائی اسمبلی بھی نہ ہونے اس کوئی قدغن نہیں, قومی اسمبلی موجود ہونے چاہیے. قومی اسمبلی موجود نہ ہو پھر الیکشن نہیں ہو سکتا, اور قومی اسمبلی جب وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اور صدر کا الیکشن ہے تو پھر 30 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا بھی ضروری ہے. میرا یہ خیال ہے, یہ اصل میں کہنا تو نہیں چاہیے, صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ بڑا بہت قابل احترام ہوتا ہے, اور ایوان صدر جو ہے پاکستان میں وفاق کی ایک علامت ہے. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس موقع پر جبکہ سارے چیزیں سموتھلی ہو رہی ہیں, کوئی آئینی بحران پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی آئینی بحران پیدا نہیں کیا جانا چاہیے. چیزیں جو ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ حل ہونے کی طرف لے جایا جائے. جو ایوان کے اندر معاملات حل ہو سکتے ہیں وہ وہاں پہ کیا جائے, جو آپ ایوان کے باہر سیاسی طور پہ حل کر سکتے ہیں وہ وہیں پہ حل کیا جائے, جو آپ عدالتوں میں حل کر سکتے ہیں وہ متعلقہ فورمز جو ہیں ان کو اس بارے میں اپلائی کریں. اگر آپ پورا ڈیڈ لاک ایک پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی بھی شخص کرے گا ڈیڈ لاک پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس کا یہ جو جمہوریت کی گاڑی جس طرح بھی چل رہی ہے, جیسی چل رہی ہے, چلیں اچھی نہیں ہے, بہت مثالی نہیں ہے تو مثالی ہو جائے گی, تو اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے, آئینی بحران پیدا نہ کیا جائے. نور اللہ صاحب, ویسے چونکہ میں بس اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا, لیکن جو خالد فروکی صاحب نے بات کی ہے اس پہ میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا بڑا بریف سا, کہ یہ جو رویہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا وہ اسی طرح سے ہی ہے کہ بس جو ہے حالات کو خراب ہی رکھا جائے.
2014 والا پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کا جو سپورٹ بیس ہے نا وہ اسی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے. ہنگامہ آرائی، محاذ آرائی، لڑائی جھگڑا، گالیاں، مار کٹائی، وہ سارا اس بیس پر ہے. وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے انفارچونیٹلی. وہ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں آج بھی جو پنجاب اسمبلی کے لیے بھی ہم نے آپ سے بات کی ہے کہ ان کے لوگ بائیکاٹ کر کے بجائے ایک جمہوری روایات کے مطابق، انہیں پتا تھا وہ نہیں جیت سکتے، نمبرز پورے نہیں ہیں، لیکن وہ اس جمہوری روایت میں آنے کو لیے جو تیار نہیں سیٹیں وہ مانگ رہے ہیں اگر وہ بھی مل جائیں ان کو تو وہ بھی نہیں جیت سکتے. تو وہ انہیں میرا خیال ہے فائنلی انہیں اس طرف آ جانا چاہیے، جمہوری قدروں کو، جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو روایتی سیاست ہے اس پر آ جائیں. وہ جو لڑائی جھگڑے والی سیاست ہے، محاذ آرائی والی سیاست ہے، اس سے نہ صرف انہیں فائدہ نہیں ہونا بلکہ اس ملک کا، اس کی معیشت کا جی بالکل، اور محاذ سیاسی آرائی استحکام کا سب جو چیزوں کا نقصان نقصان ہے وہ سیاسی جماعتوں کو بھی ہوگا، اور سیاسی جماعتوں کو ہوگا تو پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی معاشرت کو ہوگا، پاکستان کی معیشت کو ہوگا اور سیاست کا ہوگا. اور ہمیں پاکستان کے مفاد کو اولین ترجیح دینی چاہیے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.